بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ گھر میں بیٹھنے والی ایسی خاتون کہ دن کی روشنی میں یہ محرم کے ساتھ بھی گھر سے نہیں نکلتی ہیں۔ اگر کہیں جانا ہو تو رات کے اندھیرے میں جائیں گے اور محرم مردوں کے ساتھ جائیں گے۔ ایک یہودی کی گواہی تو میں اکثر دیتا ہوں، مولا علی کے پڑوس میں رہنے والا۔ مولا علی کا مکان تو آج بھی مسجد کوفہ کے پیچھے ہے، آپ سب زیارت کر کے آتے رہتے، اس سے دیوار ملا ہوا چھوٹا سا مکان۔ کہتا 2 سال میں علی کے پڑوس میں رہا۔ علی کے گھر میں 16 تو علی کی بیٹیاں تھیں، 10 کے قریب علی کی ازواج تھی، 25 خواتین اس گھر میں ہیں۔ 2 سال میں صبح شام رہا۔ یہ بہت آسان ہے آپ کے لیے، کوئی عالم آپ کے گھر میں آدھے گھنٹے کے لیے آ گیا تو آپ نے گھر والوں کو خاموش کرا دیا، عورتوں سے کہا باہر نہیں نکلنا، بیٹھے رہنا، وہ بھی اگر اتنی شرم اب کسی میں باقی ہے۔ مگر 2 سال صبح و شام دن اور رات پڑوس میں رہنے والا کہے کہ علی کی کسی بیٹی کی نہ میں نے حجاب کے ساتھ جھلک دیکھی نہ کبھی آواز سنی، ایسا لگا اس گھر میں کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ ایسی گھر میں بیٹھنے والی خاتون جب بازار کوفہ اور دربار شام میں خطبہ دینے کی بات آ رہی، یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زینب نے کس طرح سے یزیدیت کو للکارا۔ میں جملہ کہنا نہیں چاہتا، بڑا بےہودہ جملہ بن رہا ہے زینب کبریٰ کے ساتھ۔ ہماری انتہائی الٹرا ماڈ اور بڑی بڑی یونیورسٹی کی ڈگری لینے والی عورت وہ اس انداز کا جہاد نہیں کر سکتی۔ آپ کہتے ہیں گھر میں بیٹھنے سے، نامحرموں سے بچانے سے عورت بہت کمزور اور گبو ہو جاتی ہے، یہ آپ کی تربیت کی خرابی ہے۔ ورنہ گھر میں بیٹھ کر بھی عورت ایسی تربیت ہوتی ہے کہ نابینا صحابی کو یقین نہیں آتا علی کی شہادت کو تو 20 سال ہو گئے ہیں، میں علی کو دوبارہ کیسے سن رہا ہوں۔ گھبرا کے لوگوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، بصارت گئی ہے، بصیرت تو نہیں جانا چاہیے، کہاں سے آ گئے علی؟ کہ یہ خطبہ جو ابھی میں سن رہا ہوں، انداز، آواز، لہجہ، خالی انداز اور لہجہ نہیں، بہت سارے بڑے بڑے خطبہ ہوتے ہیں، پتہ چلا ان کے بیٹے کی مجلس پڑھ رہے، آپ مجلس سننے گئے، آپ نے کہا آواز، انداز سب کچھ ہوا ہے، لیکن ابھی فرق ہے، میٹر وہ نہیں۔ اب یہ نابینا صحابی کہتا ہے خالی انداز اور آواز نہیں، خطبہ بھی ویسا ہی ہے جیسے نہج البلاغہ کے باقی سارے خطبات۔ گھر میں بیٹھنے والی زینب ہمیں اور آپ کو اور ہماری عورتوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جیسی تربیت اسلام چاہتا ہے اس میں گھر کے بیٹھنے والی عورت اتنا بڑا جہاد کرے، لیکن ہاں اس کے لیے قربانیاں بہت دینا پڑیں گی۔ اور عجیب شخصیت زینب کبریٰ کی ہے جس نے کبھی اپنے آن و محمد کا ماتم نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ اسی لیے ہمارے علماء روایتوں کو بھی نہیں مانتے جن میں بظاہر یہ تاثر دیا جائے کہ زینب آن و کبریٰ کے آن و محمد کے لیے بہت رو رہی، کبھی نہیں، بلکہ یہ دنیا کی دوسری ماں تھی جس نے اپنے بیٹوں کو یہ بتایا کہ بیٹا اون، بیٹا محمد، دنیا کتنا ہی تمہیں آ کے کہے کہ اکبر تمہارا بھائی ہے، کبھی اکبر کو بھائی نہ کہنا، وہ آقا ہے، تم اس کے غلام۔ لوگ کہیں گے، محلے والے کہیں گے، پڑوسی کہیں گے، بعض رشتہ دار کہیں گے، یہ دنیا کی دوسری ماں ہے۔ پہلی ماں تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ام البنین ہے، جنہوں نے کہا تھا عباس، لوگ لاکھ کہتے رہے کہ آقا حسین تیرا بھائی ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھنا اور حسین کو آقا۔ اور اس انداز سے عباس نے اپنے آپ کو غلام کہا کہ عباس کی آخری وصیت سن کے حسین نے کہا لیکن عباس میری بھی ایک وصیت، ایک بار تمہاری زبانی اپنے آپ کو بھائی کہہ سن لو۔ یہ زینب وہ ہے جس نے کبھی اپنے اون کا ماتم نہ کیا، کبھی اپنے محمد کا ماتم نہ کیا۔ جب بیویوں نے بھی کربلا میں ماتم کیا تھا، زینب کو کہنا پڑا تھا باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی۔ لاشوں میں بھی ماتم نہیں کیا، یہ میرے بچوں کی بارات ہے، میں نے بھائی پہ صدقہ کر دی۔ ہاں اگر ماتم کیا زینب نے، یا حسین کے اکبر کا ماتم کیا یا حسین کی سکینہ کا ماتم۔
عجیب ماں، اپنے لال اس طرح سے صدقہ کر دیا اکبر پر اور سکینہ پر۔ محرم کی مجالس کا عنوان ہے زینب اور اکبر، اور سفر کی مجالس کا عنوان ہے زینب اور سکینہ۔ ذرا سوچیے، اتنی محبت کرنے والی زینب، اور یہ دو جملے جو آپ سنتے ہیں نا، ان کے پیچھے مصائب کے دو بڑے واقعات ہیں، جن میں سے ایک تو شام غریبہ آپ سنتے ہی ہیں۔ کون سے دو جملے؟ علی اور فاطمہ کی پوتی کو جب زندان شام میں دفن کیا گیا تو کفن تو چھوڑیے، کفن تو تھا ہی نہیں، ایک سالم کرتا بھی نہ تھا جس میں سکینہ کو کفن دے کے دفن کیا جاتا۔ یہ بچی جلے ہوئے کرتے میں دفن کی گئی، یہ بچی لہو بھرے ہوئے کرتے میں دفن کی۔ جلا ہوا کرتا تو خیر ہمارے یہاں روایت بہت پڑھی جاتی، مگر جلا ہوا کرتا بھی یہ جملہ بتا رہا کہ شام غریبہ سے جو یہ بچی کرتا پہن کے آئی ہے، کوئی اور لباس نہیں ہے سکینہ کے پاس یا اہل بیت کے پاس۔ شام غریبہ خیمے سے سب سے آخر میں سکینہ نکلی تھی نا، کرتے نے آگ پکڑ لی تھی، وہی جلا ہوا کرتا پورے راستے پہننا پڑا زندان شام میں، جب تک سکینہ زندہ رہی وہی کرتا پہننا پڑا، اور لہو بھرا ہوا کرتا بھی غسالہ کے جملے کے ساتھ، لہو بھرا ہوا کرتا غسالہ کے جملے کے ساتھ۔ جب غسالہ کو بلایا گیا غسل دینے کے لیے تو یہ منظر آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ غسل دینے والا چیخے مارتے ہوئے غسل خانے سے باہر آ گیا۔ تم نے اس بچی پہ کتنے ظلم کیے کہ اس کا سارا بدن زخموں سے بھرا ہوا ہے، لہو بھرا ہوا ہے۔ خالی کرتا ہی لہو بھرا ہوا نہیں ہے، سکینہ کا سارا بدن بھی زخمی۔ اور یہ لہو بھرا ہوا کرتا اور زخمی بدن، عجیب منزلت۔ شمر بھی اتنی معرفت اہل بیت رکھتا، یہی تو ان لوگوں کی سزا ہے کہ وہ میرے ساتھ جانتا ہے حسین کون، نادان یا ناسمجھی میں نہیں آیا ہے، شمر جانتا ہے کون، پورے خاندان اہل بیت کو جانتا۔ شمر کے طریقے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جب 11 محرم کا قافلہ کربلا سے چلا تھا تو محمل تو نہیں تھی، ہماری بھی نہیں تھی، بیوی کے ہاتھ بھی آزاد نہیں تھے، ہر ایک بیوی کے بازوؤں میں رسیاں تھیں، مگر ہر بچے کو اس کی ماں کی گود میں بیٹھنے کی اجازت تھی۔ ایک سکینہ واحد بچی تھی جس کے لیے شمر نے کہا یہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، یہ اکیلے اونٹ پہ تنہا بیٹھے گی۔ زینب کبریٰ نے فریاد کی، شمر یہ بچی آج تک بغیر محمل و ہماری کے نہیں بیٹھی، محمل و ہماری میں بھی اکیلے کبھی نہیں بیٹھی، ہمیشہ میرے ساتھ بیٹھی۔ شمر نے کہا لیکن آج یہ بچی اس طرح جائے گی جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن قدم قدم پہ یہ امتحان زینب کو دینا تھے، مصائب بڑی چیز نہیں ہے۔ شمر جس انداز سے توہین آمیز الفاظ استعمال کرتا، زینب اب تم شہزادی نہیں ہو کہ تمہارا حکم چلے گا، تم قیدی اور میری قیدی ہو، جو حکم میں دوں گا ماننا پڑے گا۔ حسین کو بھی معلوم تھا حیدر کرار کی بیٹی ہے زینب، اگر جلال میں آ جائے تو ایک بد دعا قیامت لا سکتی ہے۔ آخری وصیت کی تھی زینب کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ پھیلا۔ وہ یہی امتحان تھے جو زینب کو دینا پڑے۔ شمر نے کہا زینب لیکن یہ آپ بچی آج اکیلے بیٹھے، کہا کہ اگر میرے ساتھ نہیں بٹھانا چاہتا کسی اور بیوی کے ساتھ بٹھا دے، کہا نہیں اکیلے بیٹھے۔ زینب نے کہا بچی کیسے بیٹھے گی، چلتے اونٹ سے گر جائے گی۔ شمر نے کہا نہیں گرے گی، اور یہ قافلہ چلا، مگر راستے میں بس سکینہ گر گئی۔ اب زینب کس طرح سے سکینہ کو ڈھونڈ کے لائی؟ یہ جملہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ شاید زینب سکینہ کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتی تھی، اگر فاطمہ
فاطمہ زہرا مدد کو نہ آتی اور سکینہ کو بچا کے نہ لیا؟ شاید اکیلے زینب تو ڈھونڈ بھی نہیں سکتی تھی سکینہ کو، فاطمہ نے آ کے سکینہ زینب کے حوالے کیا۔ مجلس کا آخری جملہ ابھی سے آپ سن لیجئے۔ جب یہ قافلہ کربلا سے جا رہا ہے تو فاطمہ سکینہ کو زینب کے حوالے کر رہی ہے، اور زندان شام میں فاطمہ آتی ہے کہ سکینہ میرے حوالے کرو۔ وہی میری مجلس کا آخری جملہ بنے گا۔ آپ حضرات نے شروع مجلس سے اب تک گریہ کیا کہ سارے آنسو آپ کے رومال زہرا میں جمع ہو رہے ہیں۔ سکینہ کو لے کے آ گئی زینب، کاشم میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ سکینہ اکیلے نہیں بیٹھ سکتی اونٹ پر، گر جائے گی، دیکھا نا گر گئی۔ بڑا عجیب جواب وہ بے حیا دیتا، کہتا ہے کہ زینب مطمئن رہو، ہم نے انتظام کر لیا، اب تو یہ بچی نہیں گر سکتی۔ کیا انتظام کیا؟ کوئی محمل لے کے آ گیا، کوئی ہماری لے کے آ گئے، کسی بیوی کی گود میں بٹھا دیا، انتظام کیا کیا؟ اچھا شمر کے انتظام بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ یہ معرفت اہل بیت ہے اس کے پاس، یعنی عظمت اہل بیت کو جانتا، اس کے انتظام پورے عمر سعد کے فرض سے الگ۔ مثلا چلتے چلتے قافلہ رک گیا، شمر نے پوچھا کیوں رکا؟ کہا جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا۔ سارے سپاہیوں نے کہا کوشش کر کے تھک گیا، یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ شمر نے کہا اچھا یہ نیزہ میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اب کیا کیا ہوگا؟ آیا ہوگا نیزے کے قریب، 15-20 طاقتور سپاہیوں سے کہا ہوگا طاقت لگاؤ، بیلچے لے کے زمین کھودی ہوگی؟ نہیں، یہ شمر یہ نہیں کر رہا ہے۔ شمر کہتا میں انتظام کرتا ہوں۔ وہ حسین کے سر کے قریب آیا ہی نہیں، وہ میرے مظلوم آقا ابھی جو بیمار کے قریب گیا، ہاتھ میں کوڑا اٹھا کے سجاد کی کمر پہ مارا، کہا جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا تجھے کوڑے کھانا پڑے گا۔ یہ شمر کے انتظامات ہیں جو سب سے الگ ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ تو شاید آپ برداشت نہ کر پائیں۔ 11 محرم کی مثال یاد ہے نا؟ عمر صاحب نے گھبرا کے کہا سارے کٹے سر نظر آ رہے ہیں، اصغر کا سر نظر نہیں آ رہا۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا حسین ننھا لاشا لے کر ٹیلے کے پیچھے گئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے اور آتے ہی ذوالفقار نکال کے جہاد شروع کر دیا۔ تو اس وقت تو موقع ہی نہیں ملا سوچنے کا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ لاشا لے کے گئے، خالی ہاتھ آئے، یہ لاشا کہیں دفن کر کے آ گئے۔ ٹیلے کے پیچھے اتنی بڑی زمین ہے کربلا، کہاں ڈھونڈا جائے، کوئی نشان قبر بھی نہیں۔ شمر نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اب اس کا انتظام تو ایک ہی ہوگا نا، بیلچے لے کے زمین کھو دی جائے، نہیں یہ شمر ہے۔ نیزہ لے کے آیا، جگہ جگہ زمین کربلا میں نیزہ گاڑ رہا۔ ایک بار جو نیزہ گاڑ کے نکالا، نو کے نیزہ پر ششماہے کا ننھا سا لاشا نظر آ رہا۔ عجیب انتظام ہوتے ہیں شمر کے۔ کہا زینب گھبراؤ نہیں، اب یہ بچی نہیں گرے گی، میں نے انتظام کیا۔ محمل لایا؟ نہیں۔ اماری لایا؟ نہیں۔ کسی بیوی کی گود میں بٹھایا؟ نہیں۔ رسی کا ٹکڑا لے کے آ گیا، سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ الٹا لٹایا گیا، رسی کی مدد سے ننھی بچی کا سارا جسم اونٹ کی پیٹھ سے باندھا گیا۔ یہ شمر کا انتظام۔ اور اب جو اونٹ دوڑا، بابا کے نرم سینے پہ سونے والی بچی اونٹ کی سخت پیٹھ سے جسم رگڑ کھا رہا ہے۔ شام کے قریب جب یہ رسی کھولی گئی تو سکینہ کا سارا بدن زخمی ہے، جسم کی کھال اتر چکی ہے، سارا کرتا خون میں بھرا ہے، اونٹ کی ساری پیٹھ سکینہ کے خون سے سرخ۔ یہ بچی زندان شام میں ماتم کر رہی ہے، اور آج اس بچی کی زندگی کی آخری رات ہے۔ یہ تھا وہ لہو بھرا کرتا، یہ تھا وہ زخمی بدن جسے دیکھ کے غسالہ چیخیں مارتی ہوئی باہر آ گئی۔ اور زندان شام ایک بار آج سکینہ کا ماتم بڑے عجیب انداز سے ہے۔ اہل بیت دیکھ رہے ہیں سکینہ کے ماتم کا طریقہ مختلف ہے۔ زینب نے کہا سکینہ بیٹی اس طرح کا ماتم کیوں کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا میرے پاس آیا اور مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ زینب نے کہا تیرا بابا وہ تو کربلا میں الگ ہوا؟ کہا نہیں پھوپھی اماں،
ابھی آنکھ لگی تھی خواب میں میرا بابا نظر آیا، لیکن آج میرا بابا اکیلے نہیں تھا، آج میری دادی فاطمہ کے ساتھ تھا۔ کہہ رہا تھا سکینہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلنے کی تیاری کر۔ آپ سمجھ گئے تو کیا زینب کبریٰ، کیا لیلا، کیا رباب نہ سمجھی ہوں گی؟ بے اختیار ساری بیویاں سکینہ کو گھیرے میں لے کے بیٹھ گئے۔ ایسا ماتم ہوا کہ یزید بھی گھبرا گیا۔ جا کے اس بچی کو روکو ماتم سے، مجھے آرام نہیں کرنے دے رہی۔ کنیزوں اور غلاموں نے ہاتھ جوڑ دی، دنیا کا ہر کام کر سکتے، یہ ممکن نہیں۔ وہ کیوں ممکن نہیں؟ کہا کیسے روکے؟ یا ہم اسے کوڑے مارے یا تماچے لگائے؟ جیسے ہی تماچے لگاتے ہیں وہ فریاد کرتی ہے چچا عباس، ذرا آ کے دیکھ تیری سکینہ میں کیا گزر رہی۔ اس کا تو ماتم بڑھ جاتا۔ یزید نے کہا پھر کیسے میں رات کی نیند لوں؟ کسی کنیز نے کہا بچی بابا بابا کہہ رہی ہے، اس کے باپ کا کٹا سر اس کے بعد بھجوا دو۔ ادھر سکینہ زندان شام میں بیٹھے بیٹھے کھڑی ہو گئی، دروازے کی جانب چلنے لگی۔ زینب نے گھبرا کے کہا سکینہ تجھے آج کیا ہوا، کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا بابا آ رہا۔ اور ایک بار زینب نے پلٹ کے دیکھا، دروازہ کھلا، کنیزیں ایک تشت لے کر آئی جس پہ کپڑا پڑا، وہ تشت لا کے زینب کے سامنے رکھا، کہا کہ بنت رسول اللہ یزید نے بھجوایا۔ زینب نے کپڑا ہٹایا، بھائی کا کٹا سر بہن کی نگاہوں کے سامنے۔ پہلے تو ساری بیویاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کٹے سر کا رخ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ زینب نے یہ سر سکینہ کی گود میں دیا، سکینہ نے باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے، بابا ذرا میرے رخسار دیکھ کتنے تماچے لگے، ذرا میرے کان دیکھ اب تک زخمی ہے۔ مگر ماتم کرتے کرتے رکی، کہا بابا میں تو اپنی فریاد کر رہی ہوں، تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا۔ ارے تیرا گلا کٹا ہوا ہے، ارے تیرے ہونٹوں پر چھڑی کے نشان ہے، آئے میرا بابا مجھ سے زیادہ زخمی۔ ایک دم آواز رک گئی، سکینہ خاموش ہو گئی۔ زینب نے گھبرا کے کہا سجاد بیٹا ذرا دیکھو تو میری بچی میں کیا گزری۔ خدا کسی جوان بھائی کو چھوٹی بہن کی ایسی حالت نہ دکھائے جو سجاد نے دیکھی۔ آگے بڑھے، سکینہ کا ہاتھ تھاما، پلٹ کے صرف ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور عجیب منزل آئی۔ اگر آقا حسین نے کربلا میں کہا تھا شیعوں کاش تم ہوتے، اور یہ منظر دیکھتے میں اصغر کو پانی پلانے لے گیا، تو یقین کیجئے سجاد یہ جملہ کہہ رہے، اے شیعوں کاش تم زندان شام میں ہوتے، اور یہ منظر دیکھتے امام زمانہ 3.5 برس کی بہن کا لاشا اٹھا کے کس طرح آگے بڑھ رہا۔ مگر بس آخری جملہ، جیسے ہی قبر میں لاشا اتارنا چاہا، قبر سے 2 ہاتھ باہر آئے، فاطمہ زہرا کی آواز آئی،